محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل پردیس سے ہر ماہ لاکھوں روپے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں بھیجتا، جو اس کی بیوی تک پہنچا دیتا۔ 5 سال بعد بچوں کو سرپرائز دینے کے لیے افضل اچانک واپس آیا تو گھر پر تالا تھا۔ وہ وہیں دیوار کے سائے میں انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، پھر اس کی بیوی نظر آئی، بچے بھی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ گاڑی والا مرد بھی ان کے ساتھ اندر گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر افضل حیران رہ گیا، کیونکہ گاڑی والا مرد کوئی اور نہیں بلکہ 5 سال کا طویل عرصہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت تھا جو افضل نے اپنے خاندان کی محبت اور ان کے بہتر مستقبل کی خاطر پردیس کی تپتی دھوپ اور تنہائیوں میں گزارا تھا۔ جب وہ پہلی بار اپنا دیس چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس کی بیوی زینب رو رو کر اسے روک رہی تھی۔ لیکن حالات کی مجبوری اور غربت نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر رو رہے تھے، اور ان کی معصومیت افضل کے دل پر خنجر بن کر چل رہی تھی۔ اس مشکل وقت میں اس کا بچپن کا سب سے گہرا اور قریبی دوست زبیر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ زبیر نے افضل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور کہا تھا کہ وہ پردیس جا کر صرف محنت کرے اور پیچھے اپنے خاندان کی فکر بالکل نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے بچوں کا خیال بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھے گا اور زینب کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ افضل نے اپنے دوست کے ان الفاظ پر اندھا بھروسہ کیا اور بوجھل دل کے ساتھ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ایک انجانے دیس روانہ ہو گیا، جہاں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ پردیس پہنچ کر افضل نے دن رات ایک کر دیے۔ اس نے اپنا آرام، اپنی نیند، اپنی بھوک، سب کچھ اپنی بیوی بچوں کی خاطر قربان کر دیا۔ وہ دوہری شفٹوں میں کام کرتا تھا۔ تپتی دوپہروں میں جب لوہے کو ہاتھ لگانا مشکل ہوتا تھا، وہ محنت مزدوری کرتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے۔ وہ خود روکھی سوکھی روٹی کھا کر سو جاتا، لیکن ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنی کمائی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے دوست زبیر کے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیتا تھا، کیونکہ زینب کا اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا اور افضل کو زبیر پر خود سے زیادہ اعتبار تھا۔ زبیر اسے فون پر بتاتا تھا کہ اس نے پیسے زینب کو دے دیے ہیں اور بچے بہت خوش ہیں اور اچھے سکول میں پڑھ رہے ہیں۔ افضل یہ سن کر اپنی ساری تھکاوٹ بھول جاتا تھا اور اگلے مہینے کے لیے مزید محنت کرنے کے جذبے سے بھر جاتا تھا۔ 5 سال تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ افضل نے کبھی زینب سے پیسوں کا حساب نہیں مانگا اور نہ ہی کبھی زبیر پر کوئی شک کیا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کا دوست اس کے خاندان کا محافظ ہے۔ اب 5 سال کی طویل اور صبر آزما محنت کے بعد افضل نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گا اور اپنے بیوی بچوں کو ایک شاندار سرپرائز دے گا۔ اس نے واپسی کا ٹکٹ کٹوایا اور بازار جا کر اپنے بچوں کے لیے مہنگے اور خوبصورت کھلونے خریدے۔ اپنی بیٹی کے لیے ایک بڑھیا سی گڑیا خرید لی جس کے بال سنہری تھے، اور بیٹے کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی خریدی جو وہ ہمیشہ سے مانگتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی پیاری بیوی زینب کے لیے سونے کی چوڑیاں اور خوبصورت کپڑے خریدے، کیونکہ اس نے ان 5 سالوں میں زینب کو کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔ افضل کا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا اور وہ تصور کر رہا تھا کہ جب وہ اچانک گھر کا دروازہ کھولے گا تو اس کے بچے کیسے دوڑ کر اس سے لپٹ جائیں گے اور زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو کیسے چھلک پڑیں گے۔ انہی حسین خیالوں میں گم افضل پرواز کے ذریعے اپنے وطن پہنچ گیا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ایک ٹیکسی لے کر اپنے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے ٹیکسی والے کو گلی کی نکڑ پر ہی روک لیا اور اسے پیسے دے کر اپنا سامان خود اٹھا لیا، تاکہ گاڑی کی آواز سے گھر والوں کا سرپرائز خراب نہ ہو جائے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا
اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہونٹوں پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف دیکھا اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور قدم وہیں رک گئے۔ گھر کے مرکزی دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ افضل حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید زینب بچوں کو لے کر کسی رشتہ دار کی طرف گئی ہوگی یا پھر بازار سے سودا سلف لینے گئی ہوگی۔ اس نے اپنا سامان وہیں ایک طرف رکھا اور گھر کے سامنے والی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزرنے لگا، 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ افضل کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ پردیس کی تھکاوٹ اور سفر کی اذیت کے باوجود اس کی نظریں صرف اس راستے پر جمی تھیں جہاں سے اس کے بیوی بچے آ سکتے تھے۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ آخر وہ سب کہاں جا سکتے ہیں، اور اس نے ارادہ کیا کہ محلے والوں سے پوچھے، لیکن پھر سرپرائز خراب ہونے کے ڈر سے خاموش رہا۔ اچانک گلی کے موڑ سے ایک چمچماتی ہوئی بڑی اور مہنگی گاڑی مڑی اور سیدھی افضل کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ افضل جلدی سے دیوار کے پیچھے چھپ گیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے 2 بچے اترے۔ افضل کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ اس کے اپنے بچے تھے جو اب کافی بڑے ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ افضل دوڑ کر انہیں گلے لگاتا، گاڑی کا اگلا دروازہ کھلا اور اس کی بیوی زینب باہر نکلی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ افضل کا دل کیا کہ وہ ابھی چیخ کر انہیں پکارے، لیکن اگلے ہی لمحے جو منظر اس نے دیکھا اس نے افضل کے قدموں تلے سے زمین نکال دی، اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے ایک مرد باہر نکلا اور وہ ہنستے ہوئے زینب اور بچوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اس مرد نے آگے بڑھ کر جیب سے چابی نکالی اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ افضل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا سانس گلے میں اٹک گیا، کیونکہ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سب سے قریبی اور جان سے پیارا دوست زبیر تھا۔ افضل کا دماغ سن ہو گیا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دوست زبیر، جس کے پاس اس کے بھیجے ہوئے لاکھوں روپے آتے تھے، اور وہ اتنی بڑی گاڑی کا مالک کیسے بن گیا، اور وہ زینب اور بچوں کے ساتھ اس طرح ہنستے کھیلتے گھر میں کیوں داخل ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ زبیر کے پاس افضل کے گھر کی چابی کہاں سے آئی۔ یہ تمام سوالات افضل کے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے، اور اس کا سارا سرپرائز، ساری خوشی اور ساری امیدیں ایک ہی پل میں کرچی کرچی ہو کر بکھر گئیں۔ زبیر نے تالا کھولا اور زینب بچوں کے ساتھ ہنستی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ زبیر بھی ان کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہو گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ افضل وہیں دیوار کے سہارے کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے بچوں کے کھلونے اور زینب کے تحفے چھوٹ کر زمین پر گر گئے تھے، اور اس کے ذہن میں شک اور دھوکے کا ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا تھا جس نے اس کی 5 سال کی محنت اور محبت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہو، اور وہ خنجر کسی دشمن نے نہیں بلکہ اس کے دوست نے مارا تھا، جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا تھا۔ افضل کی آنکھوں میں اب خوشی کے نہیں بلکہ صدمے اور غصے کے آنسو تھے، اور وہ بے یقینی کی حالت میں اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا جس کے پیچھے اس کی پوری دنیا ایک جھوٹے اور بھیانک فریب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر دروازہ توڑے اور دونوں سے پوچھے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن صدمہ اتنا گہرا تھا کہ اس کے قدموں میں آگے بڑھنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا زینب بھی اس دھوکے میں شامل ہے؟ کیا اس کی بیوی نے بھی اس کی غیر موجودگی میں زبیر کے ساتھ کوئی رشتہ بنا لیا ہے؟ وہ پیسے جو وہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے بھیجتا تھا وہ کہاں گئے؟ یہ گاڑی کس کی ہے؟
یہ سب وہ خوفناک سوالات تھے جنہوں نے افضل کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور وہ وہیں دیوار کے سائے میں گر کر اپنے مقدر اور اپنی سادگی پر خون کے آنسو رونے لگا، کیونکہ جس سرپرائز کی اس نے اتنی خوشی سے تیاری کی تھی وہ سرپرائز خود اس کے لیے ایک دردناک عذاب بن چکا تھا، اور اب اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس خوفناک حقیقت کا سامنا کیسے کرے گا، اور اپنے اس دوست اور بیوی کے پاس اس اسرار اور مشکوک رشتے کی تہ تک کیسے پہنچے گا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر پر قابض ہو چکا تھا۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آنے لگا جب اس نے ایئرپورٹ پر زبیر کو گلے لگا کر کہا تھا کہ میرے پیچھے میرے گھر کا خیال رکھنا، اور زبیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ افضل کی غیر موجودگی میں وہ اس گھر کی دیوار بن کر کھڑا رہے گا، لیکن آج وہ دیوار ہی اس کے گھر کو نگل گئی تھی۔ افضل کو وہ راتیں یاد آنے لگی جب وہ دبئی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں 8 لوگوں کے ساتھ سوتا تھا، اور جب سب سو جاتے تھے تو وہ زینب کی تصویر دیکھ کر روتا تھا، اور اسے اپنے بچوں کی وہ کلکاریاں یاد آتی تھیں جنہیں سننے کے لیے وہ ترس گیا تھا۔ اس نے اپنے جوانی کے 5 قیمتی سال ایک مشین کی طرح گزار دیے تاکہ اس کے بچے کسی کے محتاج نہ ہوں، لیکن آج اس کے اپنے ہی بچے ایک دوسرے ایسے شخص کے ساتھ ہنس رہے تھے جس نے افضل کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ افضل کا خون کھولنے لگا، اس نے زمین پر گرے ہوئے کھلونے اور تحفے اٹھائے، اور اس کا دل چاہا کہ وہ ان سب کو آگ لگا دے۔ یہ تحفے جو اس نے اپنے خون سے خریدے تھے اب اسے کسی مذاق سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کیا وہ سیدھا جا کر پولیس کو بلائے یا خود اندر جا کر زبیر کا گلا دبا دے۔ اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے اور مٹھیاں اس قدر سختی سے بھینچی ہوئی تھیں کہ ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چبھ رہے تھے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی وحشت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کو یوں کسی اور کے قبضے میں دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس پر غصہ کرے، اپنی قسمت پر، اپنے دوست کی غداری پر، یا اپنی بیوی کی بے وفائی پر جو اتنے آرام سے اس غیر مرد کے ساتھ گھر میں چلی گئی تھی، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ افضل سوچتا رہا کہ شاید زینب مجبوری میں یہ سب کچھ کر رہی ہو، شاید زبیر نے اسے کسی بات پر بلیک میل کیا ہو، لیکن زینب کی مسکراہٹ اور بچوں کی خوشی دیکھ کر افضل کا یہ گمان بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ ان کے چہروں پر کوئی خوف یا مجبوری نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے وہ ایک مکمل اور خوش و خرم خاندان ہو، اور یہی وہ بات تھی جو افضل کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، اور وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اچانک اسے یاد آ گیا کہ پچھلے چند مہینوں سے جب بھی وہ زینب سے بات کرنے کے لیے زبیر کو فون کرتا تھا تو زبیر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتا تھا۔ کبھی کہتا تھا کہ زینب کا فون خراب ہے، اور کبھی کہتا تھا کہ وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ افضل نے کبھی ان باتوں پر شک نہیں کیا کیونکہ اس کا دل پاک صاف تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ شاید واقع ایسا ہی ہو، لیکن اب ان ساری باتوں کے تانے بانے مل رہے تھے، اور ایک بھیانک تصویر افضل کی آنکھوں کے سامنے ابھر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ابھی غصے میں اندر چلا گیا تو شاید وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس کا اس کے بعد میں پچھتاوا ہو۔ اس لیے اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی اور فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اس ساری صورتحال کو سمجھے گا اور پھر کوئی قدم اٹھائے گا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان 5 سالوں میں اس کے پیچھے کیا کیا کھیل کھیلے گئے ہیں، اور اس کا بھیجا ہوا پیسہ کہاں استعمال ہوا ہے۔ وہ اسی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا رہا اور گھر کی کھڑکیوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے اب روشنی باہر آ رہی تھی اور اندر سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ آوازیں افضل کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھیں، کیونکہ جن آوازوں کو سننے کے لیے اس نے اپنے کان ترسا دیے تھے آج وہ آوازیں کسی اور کی موجودگی میں گونج رہی تھیں، اور افضل اپنے ہی گھر کے باہر ایک اجنبی اور بھکاری کی طرح کھڑا تھا
جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا اور اسے خبر تک نہیں تھی۔ یہ صدمہ تجسس اور یہ غصہ افضل کو ایک ایسی منزل کی طرف لے کر جا رہا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ اب ہر قیمت پر اس بھیانک سچائی کو بے نقاب کرنے کے لیے تیار تھا جو اس بند دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اور جس نے اس کی زندگی کی ساری خوشیوں کو ایک ہی جھٹکے میں چھین لیا تھا۔ اب اس کا اگلا قدم اس کی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ ہونے والا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی دوست اور اپنی ہی بیوی کے خلاف ایک ایسی جنگ شروع کرنے والا تھا جس کا انجام بہت ہی خوفناک ہو سکتا تھا۔ لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، کیونکہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑی موت یہ ہوتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی عزت اور اس کی محنت پر کوئی اور ڈاکہ ڈالے۔ اور افضل اب اس ڈاکے کا حساب لینے کے لیے اپنے اندر ایک لاوا پکا رہا تھا جو جلد ہی پھٹنے والا تھا اور ان سب کو جلا کر راکھ کرنے والا تھا جنہوں نے اس کے اعتماد کا خون کیا تھا۔ وہ اب صرف ایک شوہر یا ایک باپ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا زخمی شیر بن چکا تھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں اب صرف اور صرف انتقام اور سچائی جاننے کی تڑپ تھی جو اسے کسی بھی حد تک لے کر جا سکتی تھی۔ وہ رات کی تاریکی میں کھڑا مسلسل اس گھر کو دیکھتا رہا جو کبھی اس کی جنت تھا، لیکن آج وہ اس کے لیے ایک جہنم بن چکا تھا، اور اس جہنم سے اسے اب خود کو کود کر دیکھنا تھا کہ اس کے پیچھے کتنے سانپ چھپے بیٹھے ہیں جو اس کی زندگی کو ڈس رہے تھے اور اسے بے خبر رکھے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی اور افضل کے دل میں اٹھنے والا طوفان بشدت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اسی دیوار کے سائے میں ایک مجسمے کی طرح کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر ایک آتش فشاں ابھر رہا تھا جس کی تپش وہ اپنی رگوں میں محسوس کر سکتا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی جیب میں رکھے ہوئے اس چھوٹے سے چاقو کی طرف گیا جو وہ ہمیشہ سفر میں پھل کاٹنے کے لیے اپنے پاس رکھتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں یہ وحشتناک خیال آیا کہ وہ ابھی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے اور زبیر کے سینے میں وہ چاقو اتار دے تاکہ اس غدار دوست کو اس کی مکاری کی وہ سزا ملے جو رہتی دنیا تک ایک عبرت بن جائے۔ وہ تصور کر رہا تھا کہ کیسے وہ زبیر کا گریبان پکڑے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اس نے اس کے اعتماد کا خون کیوں کیا، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں اپنے معصوم بچوں کے مسکراتے ہوئے چہرے ابھرے آئے، وہ بچے جن کے لیے اس نے اپنی جوانی پردیس کی بھٹی میں جھونک ڈالی تھی۔ اگر وہ آج غصے میں آ کر کوئی خونی کھیل کھیل جاتا تو اس کے بچوں کا کیا بنتا؟ وہ تو ہمیشہ کے یتیم اور بے آسرا ہو جاتے اور پولیس اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی۔ یہ خیال آتے ہی افضل نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بامشکل قابو کیا۔ اس نے سوچا کہ اندھا دھند غصہ انسان کی عقل کھا جاتا ہے، اور وہ اس وقت کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہو جائے۔ اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور گہری نظروں سے اپنے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ یہ وہی گھر تھا جس کی یادیں اسے پردیس میں جینے کا حوصلہ دیتی تھیں، لیکن آج یہ گھر اسے ایک اجنبی اور ویران کھنڈر لگ رہا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں اس نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ گھر کے بیرونی دیواروں کا رنگ بری طرح اکھڑ چکا ہے اور جگہ جگہ سے سیمنٹ جھڑ کر اینٹیں نظر آ رہی ہیں۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کی جگہ پرانے اخبار اور گتے لگائے گئے تھے۔ دروازے کی لکڑی بھی گل سڑ چکی تھی اور اس پر پڑا ہوا زنگ آلود تالا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس گھر میں پچھلے کئی سالوں سے کوئی مرمت یا رنگ روگن نہیں ہوا۔ افضل کے دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ حساب لگانے لگا کہ اس نے پچھلے 5 سالوں میں ہر مہینے جو لاکھوں روپے زبیر کے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اسے نہ صرف
یہ گھر ایک محل بن سکتا تھا، بلکہ اس کے بیوی بچے ایک پرتعیش زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن گھر کی یہ خستہ حالی دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پیسہ اس گھر پر خرچ ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اور بات بھی کھٹکی۔ جب بچے گاڑی سے اترے تھے تو خوشی اور صدمے کی وجہ سے اس نے ان کے کپڑوں پر زیادہ غور نہیں کیا، لیکن اب جب وہ اپنے ذہن پر زور دے کر اس منظر کو دوبارہ یاد کر رہا تھا تو اسے یاد آیا کہ اس کے بیٹے نے جو قمیض پہن رکھی تھی وہ کئی جگہ سے گھسی ہوئی تھی اور اس کا رنگ بھی اڑ چکا تھا، جبکہ اس کی بیٹی کے جوتے بھی پرانے اور پھٹے ہوئے تھے۔ یہ احساس افضل کے لیے ایک نیا دھچکا تھا۔ اگر زبیر کے پاس اتنی مہنگی اور چمچماتی ہوئی گاڑی تھی تو اس کے اپنے بچے اتنے خستہ حال کیوں تھے؟ اگر وہ پیسہ زینب تک پہنچ رہا تھا تو گھر کی یہ حالت کیوں تھی؟ یہ سارے سوالات ایک الجھی ہوئی ڈور کی طرح افضل کے دل و دماغ کو جکڑ رہے تھے، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کہانی میں کوئی ایسا بھیانک راز چھپا ہے جو ابھی تک اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز پر سے پردہ اٹھانے کے لیے کسی تیسرے شخص سے مدد لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سیدھا جا کر زینب یا زبیر سے پوچھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں مل کر کوئی نئی کہانی گڑھ لیں اور اسے سچائی کا کبھی پتہ نہ چل سکے۔ اس لیے اسے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس محلے کے حالات سے بخوبی واقف ہو اور اسے اصل حقیقت بتا سکے۔ افضل کو فوراً محلے کے نکڑ پر موجود اس پرانے دکاندار چاچا رحم دین کا خیال آیا، جس کی دکان پر محلے بھر کی عورتیں اور مرد سودا سلف لینے آتے تھے اور اسے پورے محلے کی خبر رہتی تھی۔ افضل نے اپنا سامان وہیں ایک اندھیری گلی میں چھپایا اور اپنے گلے میں پڑا ہوا مفرل کھول کر اپنے چہرے کے گرد اس طرح لپیٹ لیا کہ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے سر پر ایک پرانی ٹوپی بھی پہن لی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا محلے کی نکڑ کی طرف بڑھنے لگا۔ سردی کی رات تھی اور گلیاں سنسان ہو چکی تھی، صرف دور کہیں کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی جو رات کی اس خاموشی کو مزید پر اسرار بنا رہی تھی۔ افضل کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے قدموں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے کیا کچھ اور کیا کیا خنجر گھونپے گے۔ وہ چلتے چلتے چاچا رحم دین کی دکان کے قریب پہنچ گیا۔ دکان میں ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا اور چاچا رحم دین اپنے دکان بڑھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ افضل نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے لہجے کو بدل کر ایک اجنبی کی طرح چاچا رحم دین کو سلام کیا۔ چاچا نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اسے غور سے دیکھا اور سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات گئے اسے کیا چاہیے۔ افضل نے تھوڑی سی کھانسی کا بہانہ کرتے ہوئے اپنی آواز کو بھاری کیا اور کہا کہ وہ ایک دور کے شہر سے آیا ہے اور اسے افضل نامی ایک شخص کے گھر والوں کی تلاش ہے، کیونکہ اس کا افضل کے ساتھ کوئی پرانا لین دین تھا جو وہ اب چکانا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی چاچا رحم دین کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنا کام چھوڑ کر افضل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم بہت دیر سے آئے ہو بیٹا۔ وہ افضل تو بڑا ہی بدقسمت انسان نکلا جو پردیس جا کر ایسا غائب ہوا کہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں آیا۔ افضل نے حیرت کا ڈرامہ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب آپ کا؟ کیا وہ اب اپنے گھر والوں کو پیسے نہیں بھیجتا؟ چاچا رحم دین نے غصے اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بتایا کہ پیسے بھیجنا تو دور کی بات، اس بغیرت نے تو پچھلے 4 سالوں سے اپنی بیوی اور بچوں کی شکل تک نہیں دیکھی اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ کیا ہے۔ محلے والوں میں تو یہی مشہور ہے کہ اس نے دبئی میں کسی اور عورت سے شادی کر لی ہے اور اپنے پرانے خاندان کو مکمل طور پر فراموش کر چکا ہے۔ افضل کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کا دل کیا کہ وہ چیخ چیخ کر چاچا کو بتائے
کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو ہر مہینے اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے دوست کے ذریعے بھیجتا رہا ہے، لیکن اس نے خود پر جبر کیا اور اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تاکہ اس کی اصلیت ظاہر نہ ہو، اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اگر افضل نے پیسے بھیجنا بند کر دیے تو پھر اس کی بیوی اور بچوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کیا کوئی ان کی مدد نہیں کرتا تھا؟ چاچا رحم دین نے ایک سرد آہ بھری اور بولا کہ اس محلے میں زینب جیسی نیک اور صابر عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس بیچاری نے اپنے شوہر کے لاپتہ ہونے کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ اس نے لوگوں کے کپڑے سی کر اور راتوں کو جا کر سلائی کڑھائی کا کام کر کے اپنے بچوں کو پالا پوسا ہے۔ اس نے فاقے کاٹے ہیں لیکن اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ وہ بیچاری تو دن رات بس سلائی مشین پر جھکی رہتی ہے تاکہ اس کے بچے اسکول جا سکیں اور عزت کی روٹی کھا سکیں۔ یہ سن کر افضل کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور اس کا گلا رند گیا۔ وہ مفرل کے پیچھے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی زینب پر فخر بھی محسوس ہو رہا تھا اور اپنے آپ پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی بے وقوفی کی تھی کہ اپنے پیسوں کا اختیار ایک ایسے شخص کو دے دیا جس نے اس کی معصوم بیوی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ افضل نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالتے ہوئے چاچا رحم دین سے آخری اور سب سے اہم سوال پوچھا، اگر زینب اتنی غریب اور مجبور ہے تو پھر آج رات ان میں کے گھر کے باہر ایک بڑی سی گاڑی دیکھی ہے اور ایک آدمی کو زینب اور بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور وہ آدمی کون تھا؟ چاچا رحم دین کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں اور اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہا کہ وہ آدمی افضل کا نام نہاد دوست زبیر تھا جو آج کئی سالوں سے بعد اور اس محلے میں نظر آیا ہے۔ جب افضل نیا نیا پردیس گیا تھا تو زبیر ایک دو بار آیا تھا اور اس نے محلے والوں کے سامنے بڑا دکھاوا کیا تھا کہ وہ افضل کے خاندان کا خیال رکھے گا، لیکن پھر وہ ایسا غائب ہوا کہ اس کی شکل تک نظر نہیں آئی، اور سنا ہے کہ اس نے کہیں سے بہت سارا حرام کا پیسہ کما لیا ہے اور اب وہ ایک امیر آدمی بن چکا ہے۔ آج بھی جب وہ گاڑی لے کر آیا تو محلے والے حیران تھے کہ یہ اچانک یہاں کیسے آ ٹپکا، اور زبردستی بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر انہیں گھمانے کے لیے لے گیا۔ زینب بیچاری تو بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کے سامنے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ چاچا رحم دین کی یہ باتیں افضل کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھیں۔ اس کے دل و دماغ کے بند دروازے یکے بعد دیگرے کھلتے چلے جا رہے تھے اور اسے زبیر کی ساری مکاری اور اس کے بچھائے ہوئے جال کی سمجھ آ رہی تھی۔ زبیر نے نہایت چلاکی سے افضل کے بھیجے ہوئے لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے تھے اور ان پیسوں سے اپنی زندگی بنا لی تھی، جبکہ دوسری طرف اس نے زینب کو یہ جھوٹ بول کر چپ کرا دیا کہ افضل نے اسے چھوڑ دیا ہے اور دوسری شادی کر لی ہے تاکہ زینب کبھی افضل سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی کوئی پیسوں کا مطالبہ کرے۔ افضل کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ زبیر اسے فون پر کیوں کہتا تھا کہ زینب سو رہی ہے یا میکے گئی ہے۔ وہ دراصل ان دونوں میاں بیوی کے درمیان رابطے کا ہر راستہ کاٹ چکا تھا تاکہ اس کی چوری پکڑی نہ جا سکے۔ افضل نے جلدی سے چاچا رحم دین کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے تیزی سے مڑ کر اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ اس کے قدموں میں اب پہلے جیسی بے یقینی اور گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا خوفناک غصہ اور انتقام کی آگ تھی جو اسے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی بے گناہ ہے اور اس نے کس طرح تکلیفیں سہ کر اس کے بچے کو پالا پوسا ہے، اور یہ احساس افضل کے لیے ایک طرف سے باعث سکون تھا، دوسری طرف اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا کہ اس کی جان سے پیاری بیوی نے اس کی وجہ سے اتنے دکھ سہے۔ افضل جب واپس اپنے گھر کے پاس پہنچا تو رات کافی گزر چکی تھی
اور محلے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ زبیر کی گاڑی ابھی تک وہیں کھڑی تھی اور گھر کی روشنیاں اب بھی جل رہی تھی۔ افضل کا دماغ اب کسی شک و شبہ سے پاک تھا۔ وہ صرف یہ جاننا تھا کہ زبیر آج اتنے سالوں بعد واپس کیوں آیا ہے، اور وہ زینب اور بچوں کے ساتھ گھر میں بند ہو کر کیا کر رہا ہے۔ وہ سیدھے راستے سے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے گھر کی پچھلی طرف سے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں ایک چھوٹی سی گلی تھی اور گھر کی عقبی دیوار کافی نیچی تھی۔ اس نے بچپن میں کئی بار اس دیوار کو پھلانگ کر گھر سے میں داخل ہونے کا کھیل کھیلا تھا، اور آج اسے اسی کھیل کو اپنی زندگی کا سب سے بڑی جنگ جیتنے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ وہ اندھیرے میں چھپتا چھپاتا پچھلی گلی میں پہنچا اور بغیر کسی آواز کے دیوار پر چڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ کھردری اینٹوں سے چھل گئے تھے، لیکن اسے کسی درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دیوار پھلانگ کر گھر کے چھوٹے سے صحن میں اتر گیا۔ صحن میں ایک پرانی چارپائی اور سلائی مشین پڑی تھی، جو چاچا رحم دین کی باتوں کی تصدیق کر رہی تھی۔ افضل نے ایک نظر اس سلائی مشین پر ڈالی اور اس کے دل میں زینب کے لیے محبت اور احترام کا ایک نیا سمندر امڑ آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ سے قدم بڑھائے اور اس کے کمرے کی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا، جہاں سے زبیر اور زینب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کھڑکی کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور پرانے اخبار کی وجہ سے اندر کا منظر تو واضح نہیں تھا، لیکن آوازیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ افضل نے اپنی کان کھڑکی کے ساتھ لگا لیا اور اپنی سانسیں روک کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ زبیر کی بھاری اور غسیلی آواز گونج رہی تھی، جو کسی بات پر زینب کو ڈرا دھمکا رہا تھا، اور زینب کی سسکیاں اور رونے کی آوازیں افضل کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ افضل نے اپنی سانسوں کو بمشکل روکا ہوا تھا اور اس کا کان اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا تھا، جہاں اسے اندر کی ہر آواز اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ رات کی تاریکی اور سردی کے باوجود افضل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور اس کا خون اس قدر تیزی سے گردش کر رہا تھا کہ اسے اپنی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اندر زبیر کی بھاری اور درندہ صفت آواز گونج رہی تھی، جو کسی خونی درندے کی طرح اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ زبیر انتہائی تکبر اور غرور بھرے لہجے میں زینب پر چلا رہا تھا کہ اور کہہ رہا تھا کہ تم کب تک اس مردے کا انتظار کرو گی جو تمہیں برسوں پہلے چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ اپنی نئی زندگی بسا چکا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ افضل کبھی لوٹ کر آئے گا؟ وہ تو وہاں پردیس کی رنگینیوں میں گم ہو چکا ہے، اور اس نے تمہیں اور ان بچوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ زینب کی سسکیاں اور رونے کی آوازیں افضل کے کلیجے کو چیر رہی تھیں، اور وہ روتے ہوئے زبیر کی منتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کو مردہ مت کہو، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا، اور وہ ہم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حالات نے اسے مجبور کیا ہوگا، لیکن وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ زبیر نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو افضل کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ زبیر ہنستے ہوئے بولا، تم کتنی بیوقوف اور سادہ لوح عورت ہو زینب، جس افضل کے نام کی تم مالا جپ رہی ہو، اس نے پچھلے 5 سالوں میں تمہیں ایک ڈھیلا تک نہیں بھیجا۔ وہ تو شروع کے چند مہینے ہی غائب ہو گیا تھا، اور تم یہاں سلائی مشین پر اپنی آنکھیں پھوڑ کر ان بچوں کا پیٹ پال رہی ہو، اور پھر بھی اس بے وفا شخص کی واپسی کی آس امید لگائے بیٹھی ہو۔ افضل جو کھڑکی کے باہر کھڑا تھا، اس کے دل میں ایک ایسا طوفان مچل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا مکار اور جھوٹا شخص ہے یہ زبیر، جس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے خون پسینے کی کمائی کے لاکھوں روپے آتے تھے، اور وہ اتنی ڈٹھائی سے زینب کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ زبیر کی آواز دوبارہ ابھری، اور اس بار اس کے لہجے میں ایک خطرناک دھمکی شامل تھی۔ وہ زینب سے کہہ رہا تھا
کہ میری بات غور سے سن لو زینب، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، اور یہ گھر جو تم افضل کی آخری نشانی سمجھ کر سینے سے لگایا ہوا ہے، اس کے کاغذات میرے نام کر دو۔ میں نے سارے قانونی کاغذات تیار کروا لیے ہیں، بس تم چپ چاپ ان پر دستخط کر دو اور یہ مکان میرے حوالے کر دو، ورنہ یاد رکھنا تمہارے یہ دونوں بچے جو اس وقت دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، میں انہیں ہمیشہ کے لیے تم سے چھین لوں گا۔ آج تو میں انہیں اسکول کے باہر سے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر صرف تمہیں اپنی طاقت دکھانے کے لیے لایا تھا، تاکہ تم دیکھ سکو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اگلی بار یہ بچے تمہیں کبھی نظر نہیں آئیں گے اور تم ساری زندگی ان کی یاد میں تڑپتی رہو گی۔ یہ سنتے ہی زینب کی ایک دل خراش چیخ ابھری اور وہ زبیر کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے میرے بچوں کو کچھ مت کہنا، میں غریب اور بے بس عورت ہوں، میرے پاس اس ٹوٹے ہوئے مکان کے سوا کچھ نہیں، یہ میرے بچوں کا سائبان ہے، تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی، میری خوشیاں چھین لی، مجھے میرے بچوں کی چھت مت چھینو۔ زبیر نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا کہ مجھے تمہاری ان جھوٹی سسکیوں اور آنسوؤں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، میں ایک بزنس مین ہوں اور میں نے تم پر بہت احسان کر دیا ہے کہ تمہیں اتنے سال اس گھر میں رہنے دیا، ورنہ جس دن افضل کا آخری رابطہ مجھ سے ہوا تھا میں اسی دن تمہیں دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ زبیر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر افضل کو ایسا لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہو۔ زبیر کتنی مکاری سے اپنے گناہوں کا سارا ملبہ افضل پر ڈال رہا تھا۔ افضل کو وہ دن یاد آنے لگے جب وہ دبئی کی سخت گرمی میں 50 ڈگری درجہ حرارت میں لوہے کے پائپ اٹھاتا تھا اور اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور اس کی کمر درد سے دوہری ہو جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی کام کرتا رہتا تھا کہ مہینے کے آخر میں اسے زیادہ اوور ٹائم ملے گا اور وہ یہ سارے پیسے اپنے بچوں اور زینب کی خوشیوں کے لیے زبیر کو بھیجے گا۔ اسے زبیر کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا جب وہ ایئرپورٹ پر اسے چھوڑنے آیا تھا اور اسے گلے لگا کر کہا تھا کہ یار تو بے فکر ہو جا، تیری غیر موجودگی میں تیری فیملی میری فیملی ہے، اور آج وہی زبیر اس کی فیملی کو سڑک پر لانے اور اس کے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اب اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ افضل نے اپنے پاؤں کو پوری طاقت سے دروازے پر مارا اور وہ پرانا لکڑی کا دروازہ ایک خوفناک دھماکے کی آواز کے ساتھ کھل گیا اور کمرے میں موجود دونوں افراد بری طرح چونک اٹھے۔ زبیر کے ہاتھ سے وہ جعلی کاغذات چھوٹ کر زمین پر گر گئے اور اس کا چہرہ تو ایک لمحے پہلے جو غرور اور تکبر سے تمتما رہا تھا اب خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ زینب نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دروازے میں وہ شخص کھڑا تھا جس کا وہ پچھلے 5 سالوں سے دن رات انتظار کر رہی تھی۔ افضل کا حلیہ اس وقت کسی طوفان سے کم نہیں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کی ایسی ملی جلی کیفیت تھی جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ زبیر تو افضل کو زندہ اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایسا سن ہوا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے یا افضل کی روح اسے ڈرانے آ گئی ہے، لیکن افضل کے بھاری اور غضبناک قدموں کی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا تھا۔ افضل شیر کی طرح دھاڑتا ہوا زبیر کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ زبیر کوئی بھی حرکت کر پاتا افضل نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے زبیر کا گریبان پکڑ لیا اور پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ زبیر کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی، لیکن افضل کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ افضل نے گرجدار آواز میں کہا کہ کیا سوچا تھا تو نے کہ میں پردیس کی مٹی میں مل کر ختم ہو جاؤں گا؟
اور تو میرے خون پسینے کی کمائی سے اپنی جنت بسا لے گا؟ تو نے میرے بچوں کی چھت چھیننے کی کوشش کی، تو نے میری اس معصوم بچی کو بیوی کو بھی رلا دیا جس نے مجھے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا۔ آج میں تجھے بتاؤں گا کہ ایک مزدور جب اپنے حق کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کیسے بڑے بڑے محلوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ زبیر اب بری طرح سے کانپ رہا تھا اور اس کی وہ ساری رعونت جو وہ کچھ دیر پہلے زینب کو دکھا رہا تھا اب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ گڑ گڑانے لگا اور افضل سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے شیطان نے یہ سب کچھ کروایا تھا، میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا، تم مجھے پولیس کے حوالے مت کرو اور ورنہ میری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ افضل نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور بولا کہ کس عزت کی بات کر رہا ہے تو؟ کیا ایک غدار اور چور کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ تو نے میرے اس اندھے اعتماد کا خون کیا ہے جو میں نے تجھ پر کیا تھا۔ تو نے صرف میرے پیسے ہی نہیں چرائے، تو نے میری جوانی، میرے بچوں کا بچپن اور میری بیوی کی خوشیاں چرائی ہیں۔ میں دبئی کی ان تپتی ہوئی دوپہروں میں جب لوہا اٹھاتا تھا تو میرے ہاتھوں سے خون رستا تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کر وہ درد برداشت کر لیتا تھا کیونکہ میرے بچے پیچھے سکون سے سو رہے ہوں گے اور میرا دوست ان کا محافظ ہے۔ لیکن تو نے محافظ بن کر میرے ہی گھر کو لوٹ لیا، میری پیٹھ میں ایسا کھنجر گھونپا جس کا زخم میں شاید ساری زندگی نہ بھول سکوں۔ زینب جو اب تک زمین پر بیٹھی ہوئی تھی صدمے سے یہ سب دیکھ کر رہی تھی اور تیز سے اٹھی اور افضل سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ رو رو کر افضل کو بتا رہی تھی کہ کیسے اسے یہ 5 سال سلائی مشین پر کپڑے سی کر گزارے، کیسے اس نے محلے والوں کے طعنے سنے کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، کیسے اس نے اپنے بچوں کو جھوٹیاں تسلیاں دی کہ ان کا باپ ایک دن ضرور آئے گا۔ افضل نے زینب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے زینب، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس غدار نے ہمارے درمیان کیسی نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور تمہیں کہا کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی اور آج خدا نے اس کا سارا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے بے نقاب کر دیا ہے اور اس میں سے ایک پرانا سا پرس نکلا جس میں اس نے پچھلے 5 سالوں کی وہ تمام بینک رسیدیں سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں جو وہ زبیر کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کے بعد لیتا تھا۔ اس نے ساری رسیدیں نکال کر زبیر کے منہ پر ماری اور کہا کہ ان رسیدوں کو دیکھ، یہ کوئی کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ میرے خون کی بوندیں ہیں جو میں ہر مہینے تیرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا تھا۔ اب یہ سارے ثبوت میرے پاس ہیں اور میں تجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ میں تجھے جیل کی ان کال کوٹریوں میں سڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تو اپنے ہر دن اور ہر رات کو کوسے گا۔ افضل نے اپنا موبائل فون نکالا اور فوراً پولیس کو کال ملا دی۔ زبیر نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن افضل نے اسے ایک زوردار لات مار کر زمین پر گرا دیا اور اپنا پاؤں اس کے سینے پر رکھ دیا۔ زبیر کی حالت اب ایک کچلے ہوئے کیڑے جیسی ہو گئی تھی جو موت کے خوف سے تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں محلے میں پولیس کے سائرن کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں اور گونجنے لگی۔ پولیس کی ایک گاڑی ان کے گھر کے باہر آ کر رک گئی۔ پولیس والے تیزی سے اندر داخل ہوئے اور افضل نے انہیں ساری صورتحال بتاتے ہوئے وہ بینک کی رسیدیں اور وہ جعلی کاغذات بھی دیے جن پر زبیر زینب سے زبردستی دستخط کروانا چاہتا تھا۔ پولیس والوں نے زبیر کو ہتھکڑیاں پہنائیں اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ محلے کے بہت سارے لوگ بھی وہاں جمع ہو چکے تھے اور سب زبیر پر لعن طعن کر رہے تھے۔ وہی زبیر جو کچھ دیر پہلے ایک بڑی سی گاڑی میں بڑی شان و شوکت سے آیا تھا، اب سر جھکائے مجرموں کی طرح پولیس کی وین میں بیٹھ رہا تھا۔
چاچا رحم دین بھی وہاں موجود تھا اور وہ افضل کو زندہ سلامت دیکھ کر خوشی سے رو رہا تھا۔ جب پولیس زبیر کو لے کر چلی گئی تو محلے والے بھی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور گھر میں صرف افضل اور زینب رہ گئے۔ افضل نے دروازہ بند کیا اور زینب کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بٹھا دیا۔ وہ دونوں کافی دیر تک خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے اور اس دکھ کے بھی جو انہوں نے پچھلے 5 سالوں میں سہا تھا۔ اچانک اندر والے کمرے کا دروازہ کھلا اور افضل کے دونوں بچے آنکھیں ملتے ہوئے باہر آئے۔ وہ شور سن کر جاگ گئے تھے۔ افضل نے جب اپنے بچوں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ بچے اپنے باپ کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ افضل کی بیٹی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے افضل کے آنسو صاف کیے اور پوچھا کہ بابا جان آپ اتنے دن کہاں تھے؟ افضل نے مسکراتے ہوئے اسے چوما اور کہا بابا جان اب کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ افضل نے بچوں کو بتایا کہ وہ ان کے لیے بہت سارے کھلونے لایا ہے جو اس نے گلی کے باہر چھپا کر رکھے تھے۔ افضل باہر گیا اور اپنا سارا سامان اور وہ تحفے اٹھا لایا جو اس نے بچوں اور زینب کے لیے خریدے تھے۔ جب بچوں نے وہ ریموٹ کنٹرول گاڑی اور وہ سنہرے بالوں والی گڑیا دیکھی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کے معصوم چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس نے افضل کے دل کے سارے زخم بھر دیے۔ زینب نے وہ سونے کی چوڑیاں اور کپڑے دیکھے تو اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ اس نے افضل کا ہاتھ چوما اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے بس میرا افضل چاہیے تھا جو آج مجھے واپس مل گیا ہے۔ افضل نے زینب کے آنسو صاف کیے اور اسے یقین دلایا کہ اب ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ وہ زبیر سے اپنے سارے پیسے قانونی طریقے سے واپس لے لے گا اور اس گھر کو ایک خوبصورت محل بنائے گا جہاں وہ سب ہنسی خوشی رہیں گے۔ اس ساری کہانی نے افضل اور زینب کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا اور اس نے انہیں بہت کچھ سکھا بھی دیا تھا۔ اس رات افضل نے اپنے بچوں کو اپنے سینے پر سلا لیا اور زینب بھی اس کے پاس بیٹھی رہ گئی اور وہ رات کی ان کی زندگی میں سب سے پرسکون رات تھی، کیونکہ آج ان کے درمیان وہ ساری غلط فہمیاں اور دوریاں ختم ہو چکی تھی جو زبیر نامی اس غدار نے پیدا کی تھی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی میں رشتے اور محبت بہت قیمتی ہوتے ہیں، لیکن ان رشتوں کی حفاظت کے لیے عقل اور سمجھداری بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ اندھا بھروسہ محبت نہیں بلکہ بے وقوفی ہوتی ہے جو انسان کو ایک دن ضرور کسی گہری کھائی میں گرا دیتی ہے۔ افضل کی زندگی کا یہ واقعہ ایک ایسی مثال ہے جسے پڑھ کر ہر انسان کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی اور زبیر کسی اور افضل کی زندگی اور اس کے گھر کا سکون تباہ نہ کر سکے اور ہر خاندان اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش و خرم رہ سکے، کیونکہ اصل دولت یہ کاغذ کے نوٹ نہیں بلکہ وہ ہنستے مسکراتے چہرے ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کا انتظار کرتے ہیں اور جن کے لیے آپ دن رات محنت کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی اس اصل دولت کی حفاظت کرنا سیکھیں اور کبھی کسی غیر کو اپنی اس خوشیوں بھری زندگی میں اتنی جگہ نہ دیں کہ وہ اس پر قبضہ ہی کر لیں۔ افضل اور زینب کی یہ کہانی ہمیشہ ہمارے دلوں میں ایک یاد دہانی بن کر زندہ رہے گی کہ سچائی، محبت اور صبر سے بڑی کوئی طاقت اس دنیا میں نہیں ہے اور غداری کا انجام ہمیشہ دردناک اور عبرتناک ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔
کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔